حالات حاضرہ میں پڑوسی ملکوں میں جو لوگ نام آزاد تشریف کیے جا رہے ہیں اور ہمارے جتنے مومنین ہیں اس بستی کے اور بانیان مجلس سب کے ارواح کو اس سورۃ فاتحہ کا شامل کہ لہریں لیتا ہے جب تیرا پرچم، لہریں لیتا ہے جب تیرا پرچم، زندگی مسکرانے لگتی ہے، تیز ہوتا ہے جب تیرا ماتم، موت کو نیند آنے لگتی ہے۔ تصدس کا ایک بہت زمانے سے نہیں پڑھا گیا ہے، سماعت فرمائیں۔ کیا منہ جو نقابوں سے حسین رخ کو نکالیں، کیا منہ جو نقابوں سے حسین رخ کو نکالیں، عیسیٰ قسم انجیل کی بے ساختہ کھا لیں، توریت کو موسیٰ ید بیضا پہ اٹھا لیں، سوگند کو داؤد زبور اپنی منا لیں، سوگند کو داؤد زبور اپنی منگا لیں۔ میں دیکھیں مومنین کہ انصاف خدا بڑھ کے حکم ہو کہ یوں ہی ہے، ان سب میں کوئی ثانیہ عباس نہیں، ان سب میں کوئی ثانیہ عباس نہیں ہے۔ احساس درد و غم پہ اثر کربلا کا ہے، ہر فکر ہر قلم پہ اثر کربلا کا ہے۔ یہ چند اشعار فرش اعضاء کے پیغام کے طور پر سماعت فرمائیں کہ کعبہ سیاہ پوش ہے صدیوں سے، اس لیے کیا خانہ خدا پہ اثر کربلا کا ہے۔ ایران کر رہا ہے شہیدوں پہ اپنے ناز، اس کاروان غم پہ اثر کربلا کا ہے۔ اور یہ آخری کے لوگ سے بطور خاص کہ ہیں جادے حیات میں آگے کچھ اور لوگ، کیسے کہیں کہ ہم پہ اثر کربلا کا ہے۔ جذبات محبت سے صرف 3 وقت آقا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی شان میں نے بہت کوشش کی، بلا مبالغہ اس سے اچھی مدحت سرائی مجھے نہیں ملی۔ سماعت فرمائیں کہ طائر سدرے امکان وفا ہے عباس، طائر سدرے امکان وفا ہے عباس، خضر جادے تسلیم و رضا ہے عباس، ایک دعائے طلب دست خدا ہے عباس۔ کاش وقت ہوتا تشریف اللہ کے ہاتھوں میں جو دعا مانگی ہوں، ایک دعائے طلب دست خدا ہے عباس، یعنی سر چشمہ انعام و عطا ہے عباس۔ میں دیکھیں مومنین کہ سر بلند اتنا کیا پنجے سالاری کو، ناز عباس پہ اب تک ہے علمداری کو، ناز عباس پہ اب تک ہے علمداری کو۔ آقا ابوالفضل کا پورا سراپا سیرت طیبہ شکل و شمائل ان 6 مصروں میں سماعت فرمائیں کہ خون کے بدلے رگوں میں تھی بلائے شبیر، خون کے بدلے رگوں میں تھی بلائے شبیر، چشم سینہ
ہر عمل ان کا تھا پابند رضائے شبیر. میں نے بیت تبدیل کی سماعت فرمائیں. ہر عمل ان کا تھا پابند رضائے شبیر. اسی لیے ناز شبیر کو اس طرح تھا اس بھائی پر. ناز شبیر کو اس طرح تھا اس بھائی پر جس طرح خالق کونین کو یکتائی پر. جو ایک ہندو شاعر جہاں سنبیلی کے مصرے تھے. اور آگے بڑھنے سے پہلے دو مصرے اور. وہ شریمتی روپ کماری صاحبہ جو IAS آفیسر لکھنؤ کی ہیں, انہوں نے اسی پس منظر میں بہت لاجواب بات کہی ہے کہ ظلمت میں جس نے ساتھ نہ چھوڑا حسین کا. ظلمت میں جس نے ساتھ نہ چھوڑا حسین کا عباس نامور ہے وہ سایہ حسین کا. اب سماعت فرمائیں ایک بند اور کہ ناز شبیر کو اس طرح تھا اس بھائی پر جس طرح خالق کونین کو یکتائی پر. اور یہ حاصل مسدس ہے. یہ آخری کا ایک بند سماعت فرمائیں. تو لطف حیدر کی وضعوں کا مقرر ملتا. خیبر و خندق ہماری وراثت ہے, ہمیں ہر مجلس میں ذکر کرنا چاہیے, بہت ضروری ہے. اور وہ لوگ فرش اعلیٰ عظمت اہل بیت نہیں سمجھتے جو یہ کہتے ہیں کہ خیبر و خندق مجلس میں نہیں ہونا چاہیے. لطف حیدر کی وضعوں کا مقرر ملتا, آئینہ تیرے علمدار کا جوہر ملتا. کربلا میں جو کوئی ثانیے عنتر ملتا اس کا سر کاٹتے مرحب زدوں سے سر ملتا. اس کا سر کاٹتے مرحب زدوں جو خود سر ملتا. میں دیکھے مومنین ہاتھ کے زور معیار مقرر ہوتا. کاش ساحل پہ بھی کوئی در خیبر ہوتا. کاش ساحل پہ بھی کوئی در خیبر ہوتا. یہ پاکیزہ نفسی کے ساتھ پاکیزہ نسلی بھی ہے کہ اہل بیت طاہرین کے فضائل پڑھے بھی جائیں اور اظہار مسرت کیا بھی جائے. کیونکہ جو شخص, میں نے یہی چند جملے کہنے کے لیے اس کا اختصار کیا ہے, یہی مجلس اور محفل اظہار مسرت اظہار عزا ہمارے ایمان کو مستحکم کرتے ہیں. اگر ہم اپنے ایمان کو مستحکم نہیں کریں گے تو ہمارے عمل کا وہی حشر ہوگا جو ان کے اعمال کا ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے. ہم کو ہماری مجلسوں میں ساری اچھی باتیں بتانا چاہیے اور ایمان اور محبت اہل بیت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کی سیرت سن کے اس پر عمل کریں. اگر ہم ان کی سیرت سن کے صرف خوش ہو رہے ہیں, صرف رو رہے ہیں, تو معاف کیجیے گا اس کا وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا جو مولا خود چاہتے ہیں. چونکہ سلسلے شب کی آخری مجلس ہے, میں حضرت علامہ غلام عسکری صاحب علیہ مقامہ کے چند جملے گزارش کے طور پر بہت ہی ادب کے ساتھ. چاند رات سے پہلے ہم سب, میں بھی شریک ہوں, ہم سب جس حالت میں تھے, اگر ان مسلسل مجلسوں میں شرکت کے بعد ہم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, کوئی سدھار نہیں ہوا, کوئی بلندی ہماری فکروں میں عمل میں نہیں آئی, ہم نے قربت اللہ کی معراج نہیں پائی, تو یقیناً مقام افسوس ہے. اور اگر ہم نے اس فرش عطا جہاں ہمیں لے جانا چاہتا ہے اس مقام کی طرف رخ کیا ہے تو زہ نصیب ہمارے. میں بہت ہی ادب سے گزارش کر رہا ہوں, اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ میں نے دوسرا مہینے میں کہا تھا, صاحب امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا مومن, ہمارا چاہنے والا وہ ہے جو روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنے اعمال کا حساب کرے. تو ہم کم سے کم یہ 40-50 دن سے جو مجلس کر رہے ہیں, ان بچے ہوئے 2-3 ایام میں 20 سفر 28 سفر 8 ربیع الاول, اس سے پہلے ہم سوچیں ہم نے آقا حسین کی رضا حاصل کی ہے یا نہیں. اگر نہیں کی ہے تو اس پر اظہار ندامت کرتے ہوئے رضائے حسین حاصل کریں.
کیونکہ رضائے حسین ہی رضائے خدا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ میں مرثیے کے چند بند نہایت اختصار سے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت پیر انیس صلی اللہ عنہ کے اور پھر وہی ایک جملہ کہ مرثیہ پیش کرنے کا وسیلہ میں نے صرف اس لیے اختیار کیا ہے کہ اس سے ہم کربلا کے منظر کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے علماء موجود ہیں جو سب یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے کربلا پڑھی نہ جائے بلکہ کربلا سمجھائی جائے، اور ہم سب کا فرض ہے کربلا کو سمجھیں۔ جب ہم کربلا کو سمجھیں گے تو ہمارے اعمال میں یقیناً سدھار اور نکھار پیدا ہوگا۔ مرثیے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کربلا کا منظر آپ کے سامنے ہو بہو پیش کرتا ہے۔ اس مرثیے میں آقا ابوالفضل عباس علیہ السلام کو علم مبارک شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی تجویز پر وصیت کیا جا رہا ہے امام عالی مقام کے ذریعے۔ خیمے میں بھائی بہن کی محبت، دیگر تمام اہم گوشے میں بہت ہی اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ آپ سب سے توجہ اور دعاؤں کا طالب ہوں کہ جب قطع کی مسافت شب آفتاب میں صبح عاشور نمودار ہونے والی ہے، سماعت فرمائیں۔ جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے جلوہ کیا سحر کے رخے بے حجاب نے، دیکھا سوئے فلک شہ گردون رکاب نے، مڑ کر صدا رفیقوں کو دی اس جناب نے۔ اے ساتھیو آخر ہے رات، حمد و ثنائے خدا کرو، اٹھو فریضے سحری کو ادا کرو۔ پانی نہ تھا وضو جو کریں وہ فلک مآب، پر تھی رخوں پہ خاک تیمم سے طرفہ آب۔ باریک ابر میں نظر آتے تھے آفتاب، ہوتے ہیں خاکسار غلام، ہوتے ہیں خاکسارے غلام ابو تراب۔ مہتاب سے رخوں کی صفا اور ہو گئی، مٹی سے آئینوں میں جلا اور ہو گئی۔ یعنی ایسے نازک وقت میں کہ مقابل پیر لے کے کھڑا ہوا ہے، یہ بارانی کا آمادہ ہے، یہ باقاعدہ تیمم کے ساتھ وضو کر رہے ہیں، تیمم کے ساتھ نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس نماز کی تیاری کے ساتھ امام عالی مقام کے اہل بیت طاہرین کا مختصر سا منظر بہت ہی خوبصورتی سے ایک بند میں سماعت فرمائیں۔ نکلے خیمے سے نکلے شہ کے عزیزان خوشگوار، جن میں کئی تھے حضرت خیر النساء کے لال، قاسم سب البدن علی اکبر سا خوش جمال، ایک جا عقیل و مسلم و جعفر کے نونہار۔ سماعت فرمائے بھائی، ایک جا عقیل و مسلم و جعفر کے نونہار، سب کے رخوں کا نور سپہرے بری پہ تھا، 18 آفتابوں کا غنچہ زمین پہ تھا، 18 آفتابوں کا غنچہ زمین پہ تھا۔ آسمان ملے سورج زمین پہ 18 سماعت فرمائے۔ ناگاہ چرخ پر خط ابیض ہوا عیاں، تشریف جانماز پہ لائے شہ زمان، سجادے بچھ گئے عقب شاہ انس جان، سوتے حسن سے اکبر محرو نے دی اذان۔ ہر ایک چشم آنسوں سے ڈبڈبا گئی، گویا صدا رسول کی کانوں میں آ گئی۔ میں نہایت اختصار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بیٹھے تھے جانماز پہ شاہ فلک سریر، ناگہ قریب آ کے گرے 3-4 تیر، دیکھا ہر ایک نے مرتے سوئے لشکر شریر، عباس اٹھے تول کے شمشیر بے نظیر، پروانہ تھے سراج امامت کے نور پر، روکی سپر حضور کرامت ظہور پر۔ سماعت فرمائیں۔ مرقع میدان کربلا صبح عاشورہ کا، اکبر سے مڑ کے کہنے لگے سرور زمان، تم جا کے کہہ دو خیمے میں یہ ہے پدر کی جان، باندھے ہے سرکشی پہ کمر لشکر گراں، بچوں کو لے کے صحن سے ہٹ جائیں بیویاں، بچوں کو لے کے صحن سے ہٹ جائیں بیویاں، غفلت میں تیر سے کوئی بچہ طرف نہ ہو، ڈر ہے مجھے کہ گردن اصغر ہدف نہ ہو۔
کیا میدان کربلا میں اصحاب امام پر اثر انداز نہیں ہوا ہوگا؟ امام علی مقام کے 71 رفقا میں 50 اصحاب کرام علیہ السلام مسلح پر شہید ہو گئے. اب جو بچے 22 مقدس افراد، انہی 22 سے کربلا کی جنگ صبح عاشور سے دور گئے. اب اس علمدار لشکر اور سپہ سالار کی بہادری اور زیرکی کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے جس نے 9 لاکھ یا 30,000 سے 22 لوگوں کو لڑا دیا، پورے دن لڑا دیا. یہ تمام گوشے ہیں جس میں فضائل میں مسائل ہیں، مسائل میں فضائل ہیں. یہ نماز ختم ہوئی، سب لوگ آمادہ ہوئے جہاد کے لیے کہ انہیں جواب دیا جائے. ہتھیار جب سجا چکے آقائے خاص و عام، تیار ادھر ہوا علم سید انام. کھولے سروں کو گرد تھی سہدانیاں تمام، روتی تھی تھامے چوب علم خواہر امام. تیغیں کمر میں دوش پہ شملے پڑے ہوئے، زینب کے لال زہر علم آ کھڑے ہوئے. زینب کے لال زہر علم آ کھڑے ہوئے. کیا صورت تھی مومنین، گردانے دامنوں کو قبا کے وہ گلعزار، مرفقت آستینوں کو الٹے بسر میں تھا. جعفر کا رخ دبدبے شیرے کردگار، بوٹا سے ان کے قد پر نمودار و نامدار. آنکھیں ملی علم کے پھیرے کو چوم کے، رایت کے گرد پھرنے لگے جھوم جھوم کے. کہما کو دیکھتے تھے کبھی جانب علم، نعرہ کبھی یہ تھا کہ نثارے شہ امم. کرتے تھے دونوں بھائی کبھی مشورے بہم، آہستہ پوچھنے لگے ماں سے وہ تھی حشم. اے اماں کیا قصد ہے علی ولی کے نشان کا، اماں کسے ملے گا علم نانا جان کا. وہ شہزادے ماں سے خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ کچھ مشورہ کریں جو شہنشاہ خوش مثال. ہم بھی محب ہیں، آپ کو اس کا رہے خیال، واسے ادب سے عرض کی ہم کو نہیں مجال. اس کا بھی خوف ہے کہ نہ ہو آپ کو ملال. اے اماں آقا کے ہم غلام ہیں اور جانثار ہیں، عزت طلب ہیں، نام کے امیدوار ہیں. اہل بیت طاہرین کی اصحاب میں بھی کوئی یہ مصرع نہیں کہہ سکتا، لیکن حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادوں کی کمسینی کے تحت یہ بات پیش کی. حضرت محمد اپنی والدہ سے دعویٰ اور خواہش نہیں دلیل بھی پیش کر رہے ہیں. سماعت فرمائیں. اے اماں بے مثل تھے رسول کے لشکر کے سب جمع، لیکن ہمارے جد کو نبی نے دیا نشان. خیبر میں دیکھتا رہا منہ لشکر گراں، پایا علم علی نے مگر وقت امتحان. تو شہزادے کہتے ہیں اے اماں پایا علم علی نے مگر وقت امتحان. عجیب بیت ہے مومنین. شہزادے کہتے ہیں اماں طاقت میں کچھ کمی نہیں، وہ بھوکے پیاسے. طاقت میں کچھ کمی نہیں، وہ بھوکے پیاسے ہیں. پوتے انہی کے ہیں تو انہی کے نواسے ہیں. سنیں حضرات کہ زینب نے تب کہا کہ تمہیں اس سے کیا ہے کام، کیا دخل مجھ کو، مالک و مختار ہے امام. دیکھو نکی جو بے ادبانہ کوئی کلام، بگڑوں گی میں جلوں کے زبان سے علم کا نام. لو جاؤ بس کھڑے ہو علم ہاتھ جوڑ کے، کیوں آئے ہو یہاں علی اکبر کو چھوڑ کے. کیسی فدائے علی اکبر ہے تم کی سماعت فرمائے. فرماتی جناب زینب اور محمد پھر تم کو کیا، بزرگ تھے گھر فخر روزگار، زیبا نہیں ہے وصف اضافی پہ افتخار. جوہر وہ ہیں جو تیغ کرے آپ آشکار، دکھلا دو آج حیدر و جعفر کی کاردار. دکھلا دو آج حیدر و جعفر کی کاردار. اے بچوں تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں،
शहजादे और मोहम्मद को, आए बच्चों, लश्कर ने 3 रोज हजीमत उठाई जब बख्शा आलम रसूल खुदा ने अली को, तब मरहब को कत्ल करके बढ़ा जब वो शेरे रब, दरबंद करके किला का भागी सिपाह सब, दरबंद करके किला का भागी सिपाह सब, बतौर खास ये बैत, दरबंद करके किला का भागी सिपाह सब, उखड़ा वो यूं गिरा था जो दर संगे सख्त से, जिस तरह तोड़ ले कोई पत्ता दरख्त से, जिस तरह तोड़ ले कोई पत्ता। फरमाती है जनाब ज़ैनब बैगम मोहम्मद, नरवे में 3 दिन से है मुश्किल कुशा का लाल, नरवे में 3 दिन से है मुश्किल कुशा का लाल, अम्मा का बाप होता है जंगल में पाए हाल, पूछा न ये कि खोले हैं क्यों तुमने सर के बाल, मैं लुट रही हूँ और तुम्हें मनसब का है ख्याल। ऐ बच्चों, गमखार तुम मेरे गुनाह शिद्दत मांग के, मालूम हो रहा है कि तालिब हो नाम के। सुने हजरात, क्या असर हुआ शहजादी की नसीहत का। और मोहम्मद पर फरमाते हैं कि हाथों को जोड़ जोड़ के बोले वो लाला बाम, गुस्से को आप थाम ले खाहरे माम, गुस्से को आप थाम ले खाहरे माम, अल्लाह का मजाल तो अगले आलम का नाम खुल जाएगा, लड़ेंगे जो ये से पर्दा सलाम करने वाले हैं। और जनाब ज़ैनब से आके कहते हैं कि ज़ैनब के पास आके ये बोले शहे ज़मन, क्यों तुमने दोनों बेटों की बातें सुनी बहन, शेरों के शेर आकिलो जर्रारो सब शिकन, ज़ैनब वहीदे असर है दोनों ये गुलबदन, यूं देखने कुछ इनमें बुजुर्गों के तौर हैं, तेवर ही इनके और इरादे ही और हैं, 9-10 बरस के सिन में ये जुन्नत के बलबले, बच्चे किसी ने देखे हैं ऐसे भी मन चले, इकबाल चुनकर इनके नकदमों से मुंह मले, किस गोद में बड़े हुए किस दूध से पले। है ज़ैनब बेशक ये वर्षादार जनाबे अमीर हैं, पर क्या करूं कि दोनों की उम्रें सगीर हैं। है बहन, अब जिसको तुम कहो इसे देर फौज का आलम की अर्ज जो सराहे शहे आसमां हशम, फरमाया जब से उठ गई ज़हराए बाकरम, उस दिन से तुमको माँ की जगह बहन ज़ैनब, जब से उठ गई ज़हराए बाकरम, उस दिन से तुमको माँ की जगह जानते हैं हम, मालिक हो तुम, बुजुर्ग कोई हो के खुद हो, जिसको कहो उसी को ये ओहदा सुपुर्द हो। सुने हजरात, बोली बहन कि आप भी तोले किसी का नाम है, किस तरफ तवज्जो है सरदारे खासो आम, अगर मुझसे पूछते हैं शहे आसमां मकाम, कुरान के बाद है तो फकत आपका कलाम। ऐ भैया शौकत गदम में शाम में हम सर कोई नहीं, अब्बास से नामदार से बेहतर कोई नहीं। आंखों में अश्क भर के ये बोले शहे ज़मन, हाँ थी यही अली की वसीयत भी है बहन, अच्छा बुलाएं आप, किधर है वो सब शिकन। अकबर चचा के पास गए, सुनते ये सुखन की अर्ज, इंतजार है शाहे हुजूर को, चलिए खुदी ने याद किया है हुजूर को। अब्बास आए, हाथों को जोड़े हुजूर शाह, तस्वीर वाक़या मोमिन समाज फरमाए
بھائی کو لے کر نکل چلو۔ ناگہاں آ کے بالی سکینہ نے یہ کہا کیسا ہے یہ ہجوم، کدھر ہیں میرے چچا؟ عہدہ عالم کا ان کو مبارک کرے خدا، لوگوں مجھے بلائیں بھی لینے دو اس طرح، شوکت خدا بڑھائے میرے عمو جان کی، میں بھی تجھے پوچھا علی کے نشان کی۔ عباس مسکرا کے پکارے کہ آؤ آؤ عمو نثار، پیاس سے کیا حال ہے بتاؤ، بولی لپٹ کے وہ کہ میری مشق دیتے جاؤ، اب تو علم ملا تمہیں پانی مجھے پلاؤ، بولی لپٹ کے وہ کہ میری مشق لیتے جاؤ، اب تو علم ملا تمہیں پانی مجھے پلاؤ، اے چچا تو پان کوئی دیجئے، نئے نام دیجئے، قربان جاؤں پانی کا ایک جام دیجئے۔ المختصر مومنین ناگاہ پڑھے علم لیے عباس باوفا، توڑے سب اہل بیت کھلے سر برہنہ پا، حضرت نے ہاتھ اٹھا کے یہ ایک سے کہا لو الوداع حرم پاک مصطفیٰ۔ حضرات اجڑا چمن ہر ایک پھول تازہ نکل گیا، نکلا علم کے گھر سے جنازہ، اجڑا چمن ہر ایک پھول تازہ نکل گیا، نکلا علم کے گھر سے جنازہ نکل گیا۔ مرثیہ آخری منزل میں ہے کہ خود تھا کہ علم مجھے اب کون اٹھائے گا، دنیا سے آج شہ کا علمدار جائے گا، سب کا اہل بیت جو تلواریں کھائے گا، ہے اٹھا کے کون تجھے رن سے لائے گا، اس گھر میں اب نہ یوں کبھی جلوہ کرے گا تو، عباس کا نام مر کے لہو سے بھرے گا تو۔ المختصر مومنین کے عباس رن میں آئے تو ظلم و ستم ہوا، بے دست جان نثار امام امم ہوا، جس ہاتھ میں لیے تھے علم وہ قلم ہوا، لوٹی خزان دولت حیدر فتن ہوا، آقا کو دی صدا سوئے باغ رم چلے، مولا کے گھر ہو آؤ کہ دنیا
کو جو علامات اللہ